السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا سب سے خوبصورت اعلان یعنی آذان مسجد کے اندر محراب میں کھڑے ہو کر دینا کیسا ہے؟ کیا آذان مسجد کے اندر ہونی چاہیے یا مسجد کے حدود سے باہر؟ اور آذان دینے کے لیے شریعت نے مؤذن میں کن خصوصیات کا ہونا لازم قرار دیا ہے؟ ہمارے یہاں اکثر مساجد محراب کے اندر مائک لگا کر آذان دی جاتی ہے، جبکہ اس حوالے سے فقہ اسلامیہ کے بہت ہی اہم اور باریک احکامات موجود ہیں جن سے اکثر لوگ ناواقف ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں احادیث مبارکہ اور فقہ حنفی کی مستند کتاب کی روشنی میں آذان کے مقام، محراب کے حکم اور مؤذن کے آداب کو تفصیل سے جانیں گے۔ تو آذان کا شرعی مقصد اور اس کی عظمت تو دین اسلام میں آذان شعائر اسلام کی علامات میں سے ایک بہت بڑا شعار ہے۔ اس کا اصل مقصد لوگوں کو نماز کے وقت کی اطلاع دینا اور انہیں کامیابی کی طرف بلانا ہے۔ چونکہ آذان کا مقصد آواز کو دور دور تک پہنچانا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک سے ہی آذان ایسی جگہ سے دینے کا حکم ہے جہاں سے آواز زیادہ لوگوں تک جا سکے۔ اس موضوع سے جڑے اہم شرعی مسائل اور روزمرہ کے سوالات کو صحیح طرح سمجھنے کے لیے ہمیں ان تین پہلو پر غور کرنا ہوگا۔ پہلا پہلو کہ آذان کہاں دینی چاہیے، مسجد سے باہر یا اندر؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کے زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتے تھے، اس لیے جگہ کا انتخاب آواز کی پہنچ پر ہوتا تھا۔ تو مسجد سے باہر یا اونچی جگہ، تو سنت طریقہ یہ ہے کہ آذان مسجد کی بڑی عمارت یا جو ہے وہ حدود سے باہر کسی اونچی جگہ جیسے ممبر، مینار یا مسجد کی چھت پر کھڑے ہو کر دی جائے تاکہ آواز باہر پھیلے۔ تو مسجد کے اندر آذان کا حکم تو علماء اکرام بالخصوص جو ہے فقہ حنفی کے مطابق پنجگانہ نمازوں کی اصل آذان مسجد کی حدود کے بالکل اندر جہاں نماز پڑھی جاتی ہے دینا مکروہ تنزیہی ناپسندیدہ ہے، جس کے جو مسجد کے اندر صرف خطبہ جمعہ کی دوسری آذان ثانی امام کے سامنے دی جاتی ہے۔ اور موجودہ دور اور مائک کا استعمال، تو آج کل مساجد میں لاؤڈ اسپیکر اور مائک کا استعمال ہوتا ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر مائک کا رخ اسپیکر باہر کی طرف ہو تب بھی مؤذن کو چاہیے کہ وہ مسجد سے حال نماز کی جگہ سے ہٹ کر مسجد کے صحن، برآمدے، مینار کے حجرے یا مسجد کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر آذان دے تاکہ مسجد کے اندر آذان دینے کی قرات سے بچا جا سکے۔ اور دوسرا پہلو کہ مسجد کے محراب کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں کہ محراب وہ جگہ ہوتی ہے جہاں امام کھڑے ہو کر نماز پڑھاتا ہے اور یہ مسجد کے بالکل آگے حصے میں ہوتی ہے۔ تو محراب میں آذان دینا، چونکہ محراب مسجد کا سب سے اندرونی اور اگلا حصہ ہے، اس لیے وہاں کھڑے ہو کر پنجگانہ نماز کی آذان دینا سخت ناپسندیدہ اور مکروہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محراب میں کھڑے ہونے سے آواز مسجد کے اندر ہی گونجتی ہے اور باہر کم جاتی ہے، اگرچہ مائک ہو تب بھی سنت مقام کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ محراب صرف امام کے کھڑے ہونے کے لیے مخصوص ہے، مؤذن کے لیے نہیں، لہذا مساجد کی انتظامیہ اور مؤذن حضرات کو چاہیے کہ مائک محراب کے اندر فٹ کرنے کے بجائے برآمدے یا صحن کے قریب لگائیں۔ اور تیسرا پہلو کہ آذان کس کو دینی چاہیے، تو مؤذن کی خصوصیات کون سی ہونی چاہیے؟ تو عاقل اور بالغ مرد۔ آذان دینے والا عاقل، سمجھدار اور بالغ یا ایسا سمجھدار بچہ ہونا چاہیے جو آذان اور نماز کے احکامات جانتا ہو، اور نابالغ نادان بچے یا مجنون دماغی مریض کی آذان درست نہیں ہے۔ اور باوضو ہونا، آذان حالت وضو میں دینا سنت موقدہ ہے، بغیر وضو کے آذان دینا مکروہ ہے، اگرچہ آذان ہو جائے گی لیکن ایسا کرنا ناپسندیدہ ہے۔ صالح اور نیک انسان مؤذن کو متقی، پرہیزگار، بااخلاق اور نماز کا پابند ہونا چاہیے، کیونکہ وہ لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ اور خوشحال، اچھی آواز والا مؤذن کی آواز بلند اور خوبصورت ہونی چاہیے تاکہ سننے والے کے دلوں پر اثر ہو۔ پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لیے مقرر فرمایا تھا کیونکہ ان کی آواز بلند اور دلکشش تھی، اور خواتین کا حکم تو عورتوں کے لیے بلند آواز سے آذان دینا یا جماعت کروانا شریعت میں نہیں ہے، اس لیے خواتین آذان نہیں دے گی۔ تو ناظرین اکرام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ آذان اسلام کا ایک عظیم الشان عمل ہے، اور اس کی برکتیں تبھی حاصل ہوتی ہیں جب اسے سنت کے مطابق ادا کیا جائے۔ پنجگانہ نمازوں کی آذان مسجد کے اندر یا محراب میں دینے کے بجائے مسجد کے برآمدے، صحن یا باہر کی جگہ کھڑے ہو کر دینا مسنون اور بہتر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مساجد میں ان چھوٹے چھوٹے مگر اہم شرعی آداب کا خاص خیال رکھیں۔ تو امید ہے کہ آذان کے مقام، محراب کے حکم اور مؤذن کی شرائط پر مبنی یہ تفصیلی اور معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کا کوئی ایسا سوال ہے جس کا آپ جواب جاننا چاہتے ہیں، یا آپ نے کوئی ایسا خواب دیکھا ہے جس کی آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں، تو کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب اور آپ کے خواب کی تعبیر اسلامی تعلیمات کے مطابق آپ کو فراہم کی جائے گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔